اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 11۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف۔ آپ بہت ہی اہل تقوی بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور بہت سے مشائخ سے شرف و نیاز حاصل کیا۔ بہت عرصہ تک حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام علوم حاصل تھے جو اولیاء کرام کو ہوا کرتے ہیں، اور در حقیقت آپ گنجینہ علوم کی تقلید تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا، لیکن امام ابو حنیفہ نے سیدنا کہہ کر خطاب کیا اور اپنے نزدیک جگہ دی، اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ انہیں سرداری کیسے حاصل ہو گئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ ان کا مکمل وقت ذکر و شغل میں گزرتا ہے اور ہم دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں۔ سبق آموز واقعات۔ ابتدا میں آپ بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ جواب ملا کہ میں آپ کا ایک شناسا ہوں، اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ آپ کو تاج و تخت میں خدا کس طرح مل جائے گا؟ یہ سن کر آپ حیبت زدہ ہو گئے، اور دوسرے دن جس وقت دربار جمع ہوا تھا تو ایک بہت ہی ذی حشم شخص دربار میں آ پہنچا۔ حاضرین پر کچھ ایسا روب طاری ہوا کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی سقط باقی نہ رہی، اور وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف کچھ دیکھنے لگا۔ اور جب ابراہیم ادہم نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کس کی تلاش میں آئے ہو، تو اس نے کہا میں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ تو سرائے معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہاں قیام ممکن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ برادرم یہ سرائے نہیں بلکہ شاہی محل ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ سے قبل یہاں کون آباد تھا؟ فرمایا کہ میرے باپ دادا۔ عرض کے اس طرح کئی پشتوں تک پوچھنے کے بعد اس نے کہا اور اب آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ فرمایا کہ میری اولادیں۔ اس نے کہا ذرا تصور فرمائیے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی کو ثبات حاصل نہ ہو سکا، وہ جگہ اگر سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گیا، اور ابراہیم ادہم چونکہ رات ہی کے واقعہ سے بہت مضطرب تھے، اس لیے اس واقعہ نے اور بھی بے چین کر دیا۔ آپ اس کے جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے خضر کہتے ہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے ندا آئی کہ اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ، اور یہ آواز مسلسل آتی رہی، جس سے آپ کی قلبی کیفیت دگرگوں ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ایک ہرن نظر آ گیا، اور جب آپ نے شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا کہ اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود شکار ہو جائیں گے، اور کیا آپ کی تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ آپ سیر و شکار کرتے پھریں؟ پھر آپ کی سواری کے زین سے بھی یہی صدا آنے لگی، اور آپ گھبرا کر اس طرح متوجہ اللہ ہوئے کہ قلب نور باطنی سے منور سا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ تخت و تاج کو خیر آباد کہہ کر صحرا بصحرا گریہ ازاری کرتے ہوئے نیشاپور کے قریب وجوار میں پہنچ کر ایک تاریک اور بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک عبادت میں مصروف رہے، اور ہر جمعہ کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، اور جو کچھ ملتا آدھا راہ مولا میں دے دیتے، اور باقی ماندہ رقم سے روٹی خرید کر جمعہ ادا کرتے، اور پھر ہفتہ بھر کے لیے غار میں چلے جاتے۔ موسم سرما میں یخ بستہ پانی کو جس نے برف کی شکل اختیار کر لی تھی توڑ کر نہائے، اور پوری شب مشغول عبادت رہے، اور صبح کو جب ہلاکت آمیز سردی محسوس ہونے لگی تو آپ کو آگ کا خیال آیا، اور ابھی اسی خیال میں تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پشت پر گرم پوستین ڈال دی ہو، جس کی وجہ سے پرسکون نیند آ گئی،
اور جب بیداری کے بعد دیکھا تو ایک بڑا اژدہا تھا جس کی گرمی نے آپ کو سکون بخشا۔ یہ دیکھ کر آپ خوف زدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو نے اس کو میرے لیے سکون کی وجہ بنایا، لیکن اب یہ قہر کے روپ میں میرے سامنے ہے۔ یہ کہنا تھا کہ اژدہا پھن زمین پر مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ جب عوام کو آپ کے مراتب کا صحیح اندازہ ہو گیا تو آپ نے اس غار کو خیر آباد کہہ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اس غار کی زیارت کر کے فرمایا کہ اگر یہ غار مشک سے لبریز کر دیا جاتا جب بھی اتنی خوشبو نہ ہوتی جتنی ایک بزرگ کا چند روز قیام سے موجود ہے۔ صحرائی سفر میں آپ کی ایک ایسے خدا رسیدہ بزرگ سے ملاقات ہوئی جس نے آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دی۔ آپ ہمیشہ اسی اسم اعظم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ پھر اسی دوران جب آپ کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ جن بزرگ نے تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دی وہ میرے بھائی الیاس علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت خضر کی بیعت کی اور بلند مراتب تک پہنچے، پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بیابانوں کی خاک چھانتا ہوا جب نواح عراق پہنچا تو میں نے ایسے 70 فقراء کو دیکھا جو راہ مولا میں اپنی جان نچھاور کر چکے تھے، لیکن ان میں ایک فرد ایسا باقی تھا جس میں زندگی کے کچھ آثار موجود تھے۔ اور جب میں نے اس واقعے کی نوعیت دریافت کی تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم، بس محراب اور پانی کو جز و حیات بنا کر آگے جانے کی سعی نہ کرو ورنہ محجور ہو جاؤ گے، اور قربت کا تصور بھی چھوڑ دو ورنہ اذیت اٹھاؤ گے، کیونکہ کسی کی تاب و طاقت نہیں کہ سلامت روئی کی حالت میں گستاخی کا مرتکب ہو سکے۔ اور اس دوست سے بھی ڈرتے رہو جو حاجیوں کو کفار روم کی مانند بذریعہ جنگ تاتیخ کر دیتا ہے، اور ہم اس بیابان میں عہد کر کے خدا کے سوا کسی سے سروکار نہ رکھیں گے، محض توکل علی اللہ کے سہارے مقیم ہو گئے۔ اور جب قطع مسافت کرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے تو حضرت خضر سے شرف نیاز حاصل ہو گیا، اور ہم نے آپ کی ملاقات کا مبارک فال تصور کرتے ہوئے اپنی صحیح کے برابر ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن اسی وقت ندا آئی کہ اے عہد شکنو، اے فریب کارو، کیا تمہارا یہی عہد تھا کہ تم مجھ کو فراموش کر کے دوسروں سے رسم و رواج بڑھاؤ؟ سن لو کہ میں اس جرم کی سزا میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ چنانچہ اے ابراہیم ادہم، یہ تمام فوت شدہ لوگ اسی کے قہر کے شکار ہو گئے، اور اگر تم بھی خیریت چاہتے ہو تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا۔ اور حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ ہو کر اس شخص سے پوچھا کہ تم کیسے زندہ بچ گئے؟ تو جواب دیا کہ ابھی نیم پختہ ہوں اور اب انہی کی طرح پختہ ہو کر جان دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی جاں بحق ہو گیا۔ آپ قطع مسافت کرتے اور گریہ وزاری فرماتے مکمل 40 برس میں مکہ معظمہ پہنچے، اور جب اہل حرم بزرگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ برائے استقبال نکل کھڑے ہوئے، اور آپ نے محض اس خوف سے کہ کوئی شناخت نہ کر سکے خود کو قافلے سے جدا کر لیا۔ اور جب خادمان اہل حرم نے جو آگے آگے تھے دریافت کیا کہ ابراہیم بن ادہم کتنی دور ہیں، اس لیے کہ اہل حرم ان سے نیاز حاصل کرنے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک ملحد و دوہریہ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ سنتے ہی خدا نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ ملحد و دوہریہ تو خود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ اور جب وہ لوگ آگے نکل گئے تو آپ نے اپنے نفس سے فرمایا اپنے کرتوت کی سزا بھگت لی، کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ اہل حرم کے استقبال کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کو شناخت کر لیا تو اس قدر عقیدت مند ہو گئے کہ آپ نے بھی وہیں سکونت اختیار کر لی، اور بے شمار افراد آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے، اور آپ کی یہ حالت تھی کہ حصول رزق کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ کبھی جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے اور کبھی کسی کے کھیت پر رکھوالی کا کام کرتے۔ جب آپ نے بلخ کی سلطنت کو خیر آباد کہہ دیا تو اس وقت آپ کا ایک بہت چھوٹا بچہ تھا۔ جب اس نے جوانی میں پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں تو والدہ نے پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد بتایا کہ وہ اس وقت مکہ معظمہ میں مقیم ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے پورے شہر میں منادی کروا دی کہ جو لوگ میرے ہمراہ سفر حج پر چلنا چاہیں
میں ان کے پورے اخراجات برداشت کروں گا۔ یہ مرادی سن کر تقریباً 4000 افراد چلنے پر تیار ہو گئے، جن کو وہ لڑکا اپنی ہمراہ لے کر والد کے دیدار کی تمنا میں کعبۃ اللہ پہنچ گیا۔ اور جب اس نے مشائخ حرم سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے مرشد ہیں اور اس وقت اس نیت سے جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں کہ وہ فروخت کر کے اپنے اور ہمارے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ سنتے ہی لڑکا جنگل کی جانب چل پڑا اور ایک بوڑھے کو سر پر لکڑیوں کا بوجھ لاتے دیکھا تو فرط محبت سے وہ بے تاب ہو گیا، لیکن بطور سعادت مندی اور ناواقفیت کے خاموشی کے ساتھ آپ کے پیچھے بازار تک پہنچ گیا۔ اور جب وہاں جا کر حضرت ابراہیم نے آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض میں پاکیزہ مال خریدے، یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کے عوض میں لکڑیاں خریدیں، جن کو آپ نے اپنے ارادت مندوں کے سامنے رکھ دیا اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کسی عورت یا بے ریش لڑکے کو نظر بھر کر نہ دیکھنا، اور خصوصاً اسی وقت بہت محتاط رہنا جب ایام حج کے دوران قصیر عورتیں اور بے ریش لڑکے جمع ہو جاتے ہیں۔ اور تمام افراد اس ہدایت کے پابند رہتے ہوئے آپ کے ہمراہ طواف میں شریک رہتے۔ لیکن ایک مرتبہ حالت طواف میں ایک لڑکا آپ کے سامنے آ گیا اور بے ساختہ آپ کی نگاہیں اس پر جم گئیں، اور فراغت طواف کے بعد آپ نے ارادت مندوں سے عرض کیا کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ آپ نے جس سے باز رہنے کی ہمیں ہدایت کی تھی، اس میں آپ خود ہی ملوث ہو گئے، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے علم میں ہی ہے کہ جب میں نے بلخ کو خیر آباد کہا تو اس وقت میرا چھوٹا بچہ تھا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی بچہ ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلہ کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہی لڑکا دیبا و حریر کے خیمہ میں ایک کرسی پر بیٹھا تلاوت کر رہا ہے۔ اور جب اس نے آپ کے مرید سے آپ کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہیں، اور اگر میں ان سے کچھ پوچھ گچھ کرتا تو اندیشہ تھا کہ وہ فرار ہو جاتے، کیونکہ وہ گھر سے فرار ہیں اور ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادھم ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا کہ چلیے میں ان سے آپ کی ملاقات کروا دوں، اور اپنے ہمراہ آپ کی بیوی اور لڑکے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ اور جس وقت بیوی اور بچے کی آپ پر نظر پڑی تو وفور محبت سے بیا تبانہ دونوں لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ اور ہوش آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے تو لڑکے نے جواب دیا اسلام۔ پھر سوال کیا کیا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ لڑکے نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ لڑکے نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا کہ یا الہی احسنی۔ یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے۔ اور جب ارادت مندوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آغوش ہوا تو وفور جذبات اور فرط محبت سے بے تاب ہو گیا، اور اسی وقت یہ ندا آئی کہ ہم سے دوستی کے دعویٰ کے بعد دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ تو لڑکے کی جان لے لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا قبول ہو گئی، اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو میرا یہ جواب ہے کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے زیادہ تحیر خیز نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی تعمیل حکم میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کی ٹھان لی تھی۔ آپ اکثر یہ فرماتے کہ مجھے یہ جستجو رہتی تھی کہ رات میں کسی وقت خانہ کعبہ خالی مل جائے، لیکن ایسا موقع نصیب نہ ہوتا تھا۔ اتفاق سے ایک شب بارش ہو رہی تھی اور تنہا طواف میں مشغول تھا، اور میں حسن اتفاق سمجھ کر حلقہ کعبہ میں ہاتھ ڈال کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے لگا، لیکن یہ ندا آئی کہ پوری مخلوق مجھ سے طالب مغفرت ہوتی ہے، اور اگر میں سب کو معاف کر دوں تو پھر میری غفاریت و رحمانیت کی کیا قدر رہ جائے گی۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ ندا آئی کہ دوسروں کے متعلق ہم سے سوال کر اپنے متعلق ہم سے کچھ نہ کہہ، کیونکہ دوسروں کے لیے تیری سفارش مناسب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر یہ دعا کرتا اے اللہ تو علیم و خبیر ہے،
کہ تیری عنایت و کرم جو مجھ پر ہے اس کے مقابلہ میں 8 جنتوں کو بھی کوئی حیثیت نہیں، اور اس طرح تیری محبت کے مقابلے میں 8 جنتیں ہیچ ہیں۔ لہٰذا اے خدا رسوائی معصیت سے بچاتے ہوئے مجھے اطاعت کا شرف عطا فرما دے، اور جو تیری ذات سے واقف ہے اسے کیا خبر کہ اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی جو تجھ سے قطعاً ناواقف ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 15 برس کی مکمل اذیتوں کے بعد مجھے یہ ندا سنائی دی کہ عیش و راحت کو ترک کر اس کی بندگی اور احکام کی تعمیل کے لیے مستعد ہو جا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے سلطنت کو کیوں خیر آباد کہا؟ فرمایا کہ ایک دن آئینہ لیے ہوئے میں تخت شاہی پر متمکن تھا تو اسی وقت مجھے خیال آیا، نہ تو میرے پاس طویل سفر کے لیے زیادہ راہ ہے اور نہ کوئی حجت و دلیل، جبکہ میری آخری منزل قبر ہے اور حاکم بھی عادل و منصف ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی میرا دل سا بجھ گیا اور مجھے سلطنت سے نفرت ہو گئی۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ خراسان کو خیر آباد کیوں کہا؟ فرمایا کہ روزانہ لوگ مزاج پرسی کو آنے لگے تھے۔ پھر سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا کہ کیا کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر ننگی بھوکی رہنے کے لیے نکاح پر راضی ہو سکتی ہے؟ اور اگر میرا بس چلے تو میں اپنے آپ ہی کو طلاق دے دوں۔ پھر بھلا ان حالات میں کس طرح میں کسی عورت کو اپنی وابستگی سے فریب دے سکتا ہوں؟ کسی نے ایک درویش سے سوال کیا کہ کیا آپ کی بیوی ہے؟ تو درویش نے نفی میں جواب دیا، جس کے بعد سائل نے جواب دیا کہ آپ بہت اچھے رہے، کیونکہ جس نے نکاح کیا وہ گویا کشتی پر سوار ہو گیا، اور جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو سمجھ لو کہ کشتی غرق ہو گئی۔ کسی درویش نے آپ کے سامنے دوسرے درویش کا شکوہ کیا تو فرمایا کہ تو نے مفت خریدی ہوئی درویشی بے سود اختیار کی، اور جب اس نے پوچھا کہ کیا درویشی بھی خریدی جا سکتی ہے؟ فرمایا کہ یقیناً، کیونکہ میں نے سلطنت بلخ کے بدلہ میں درویشی خریدی اور بہت ارزاں خریدی، کیونکہ درویشی سلطنت کے مقابلہ میں بہت بے بہا شے ہے۔ ارشادات: کسی نے بطور نذرانہ آپ کو 1000 درہم پیش کرتے ہوئے قبول کر لینے کی استدعا کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں فقیروں سے کچھ نہیں لیتا۔ اس نے عرض کیا کہ میں تو بہت امیر ہوں۔ فرمایا کہ کیا تجھے اس زائد دولت کی تمنا نہیں ہے؟ اور جب اس نے اس بات میں جواب دیا تو فرمایا کہ اپنی رقم واپس لے جاؤ، کیونکہ تو فقیروں کا سردار ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ کے اوپر واردات غیبی کا نزول ہوتا تو فرمایا کرتے کہ سلاطین عالم آ کر دیکھیں کہ یہ کیسی واردات ہے، اور اپنی شوکت و سلطنت پر نادم ہوں۔ پھر فرمایا کہ خواہشات کا بندہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے ساتھ اخلاص کا تعلق صدق و خلوص نیتی سے ہے۔ پھر فرمایا کہ جن کو 3 حالتوں میں دل جمی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ اول تلاوت کلام مجید کے وقت، دوم حالت نماز میں، صوم، ذکر و شغل۔ اور عارف کی شناخت یہی ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے خود کو حمد و ثنا میں مشغول رکھے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ راہ میں مجھے ایک ایسا پتھر ملا جس پر یہ تحریر تھا کہ الٹا پڑھو، اور جب میں نے پڑھا تو اس پر تحریر تھا کہ اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، اور جس کا تمہیں علم نہیں اس کے طالب کیوں ہو۔ پھر فرمایا کہ حشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جو دنیا میں گراں محسوس ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 رجحانات رفع ہو جانے کے بعد قلب سالک پر سارے خزانے کشادہ کر دیے جاتے ہیں، اور یہ کہ کبھی دنیا کی سلطنت قبول نہ کرے۔ دوم، اگر کوئی شے سلب کر لی جائے تو غم زدہ نہ ہو، کیونکہ کسی شے کے حصول پر اظہار مسرت کرنا حریص ہونے کی علامت ہے، اور غم کرنا غصہ کی نشانی ہے۔ صوم، یہ کہ کسی طرح کی تعریف و بخشش پر کبھی اظہار مسرت نہ کرے، کیونکہ اظہار مسرت کرنا کمتری علامت ہے، اور احساس کمتری والا ہمیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے۔ واقعات: آپ نے کسی سے سوال کیا کیا تم جماعت حق میں شمولیت چاہتے ہو؟ اور جب اس نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی رتی بھر پرواہ نہ کرتے ہوئے خود کو غیر اللہ سے خالی کر لو اور رزق حلال استعمال کرو،
پھر فرمایا کہ صوم و صلات اور جہاد و حج پر کسی کو جوان مردی کا مرتبہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ محسوس نہ کر لے کہ اس کی روزی کس قسم کی ہے۔ روایت ہے کہ کسی نے آپ سے ایک صاحب وجد اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والے نوجوان کی بہت تعریف کی۔ چنانچہ اشتیاق ملاقات میں جب آپ اس کے یہاں پہنچے تو اس نے آپ سے 3 یوم کے لیے یہاں مہمان رکھنے کی استدعا کی، اور جب آپ نے 3 یوم میں اس کے احوال کا مطالعہ کیا تو محسوس ہوا کہ اس کی جتنی تعریف سنی تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوا، اور یہ دیکھ کر آپ نے نادم ہو کر فرمایا کہ ہم تو اس قدر کاہل وجود ہیں اور یہ شب بیداری کرتا رہتا ہے، لیکن پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ کہیں یہ ابلیس کے کسی فریب میں مبتلا تو نہیں، اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ حلال رزق استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ اور جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کی روزی حلال نہیں ہے، پھر آپ نے اس سے اپنے یہاں 3 روز مہمان رکھنے کے متعلق فرمایا اور اس کے ہمراہ لا کر کھانا کھلایا، جس کے بعد اس کی پہلی سی حالت باقی نہیں رہی۔ اور جب اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے تو فرمایا کہ تجھے رزق حلال حاصل نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کی کار فرمائیاں جاری تھیں، اور اب میرے یہاں کے رزق حلال نے تیری باطنی حالت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور تجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام عبادت و ریاضت کا تعلق صرف رزق حلال پر موقوف ہے۔ ایک دن آپ کے پاس حضرت شفیق بلخی آئے اور سوال کیا کہ آپ نے دنیا سے فرار کیوں اختیار کیا؟ فرمایا کہ اپنے دین کو آغوش میں لیے صحرا بصحرا کریا بکریا اس لیے بھاگتا پھرتا ہوں کہ دیکھنے والے مجھے یا تو مزدور تصور کریں یا دیوانہ، تاکہ اپنے دین کو سلامت لے کر موت کے دروازے سے نکل جاؤں۔ ماہ رمضان میں آپ جنگل سے گھاس لے کر فروخت کیا کرتے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کو خیرات کر کے پوری شب مصروف عبادت رہتے، اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو نیند نہیں آتی، فرمایا کہ جس کی آنکھوں سے ہمہ وقت سیلاب اشک رواں ہو اس کو بھلا نیند کیوں کرا سکتی ہے؟ اور آپ کا یہ معمول تھا کہ فراغت نماز کے بعد اپنا چہرہ چھپا کر فرماتے کہ مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو میرے منہ پر نہ مار دے۔ ایک یوم آپ کو کھانا نصیب نہ ہوا تو شکرانے کی 400 رکعتیں ادا کیں، اور جب اس طرح مکمل 7 یوم گزر گئے اور آپ کے ضعف و کمزوری میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھوک کا اظہار کیا۔ چنانچہ اسی وقت ایک نوجوان آپ کو اپنے مکان پر لے گیا اور آپ کو پہچان کر عرض کیا کہ میں آپ کا درینہ غلام ہوں اور میری تمام املاک آپ ہی کی ملکیت ہے۔ یہ سن کر آپ نے اسے آزاد کر کے تمام جائیداد اسی کے حوالے کر دی اور یہ عہد کر لیا کہ اب کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا، کیونکہ روٹی کے ایک ٹکڑے کی طلب پر پوری دنیا پیش کر دی گئی۔ اپنے ارادت مندوں کے ہمراہ آپ ایک مسجد میں قیام فرما ہوئے، اور رات کو تیز و تند سرد ہوائیں چلنے لگیں تو آپ مسجد کا دروازہ روک کر کھڑے ہو گئے اور مریدین کے سوال پر فرمایا کہ میں تمہیں اذیت سے بچانے کے لیے کھڑا ہو گیا تاکہ تمام سرد ہواؤں سے محفوظ رہ سکیں۔ دوران سفر ایک مرتبہ آپ کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا تو آپ نے 40 یوم مٹی کھا کر اس لیے گزار دیے کہ میری وجہ سے کسی کو زاد راہ پیش کرنے کی زحمت نہ ہو۔ حضرت سہیل فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ آپ کے ہمراہ دوران سفر بیمار ہو گیا اور آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ سب میری بیماری پر خرچ کر دیا، اور جب سب چیزیں ختم ہو گئیں تو اپنا خچر فروخت کر کے خرچ کیا، اور صحت یاب ہونے کے بعد جب میں نے خچر کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا وہ تو میں نے فروخت کر دیا۔ پھر جب میں نے عرض کیا کہ میں سفر کس طرح کر سکوں گا تو فرمایا کہ میرے کاندھوں پر، اور آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر 3 منزل تک سفر کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کے پاس کھانے کو کچھ باقی نہ رہا تو مسلسل 15 یوم تک ریت کھا کر گزار دیے، اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی مکہ معظمہ میں اس لیے کوئی پھل نہیں خریدا کہ وہاں کی بیشتر زمینیں فوجیوں نے خرید رکھی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار حج کرنے کے بعد بھی محض اسی خوف سے کبھی آب زمزم نہیں پیا کہ اس پر حکومت کا ڈول رہتا تھا۔ آپ کو دن بھر مزدوری کے بعد جو رقم ملتی وہ سب اپنے ارادت مندوں پر صرف کر دیتے، اور ایک رات جب آپ کو آنے میں بہت تاخیر ہو گئی تو اس تصور سے کہ شاید اب آپ نہ آئیں، سب مرید کھانا کھا کر سو گئے، اور آپ نے واپسی پر سب کو محو خواب دیکھ کر یہ خیال کیا کہ شاید یہ سب بھوکے ہی سو گئے،
चुनाचे आप आटा लेकर आए और आग रोशन करने में मसरूफ़ हो गए। इत्तेफाक से इसी वक्त एक मुरीद बेदार हो गया और सवाल किया कि आप ये मुसीबत क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। फरमाया कि मुझे ख्याल आया कि शायद तुम लोग बग़ैर खाए सो गए, इसलिए खाने की तैयारी में मसरूफ़ हूँ। ये सुनकर मुरीद को बेहद नदामत हुई और दूसरे मुरीद से कहने लगा कि हम सब तो आपकी आमद में ताख़ीर की वजह से न जाने किन शकूक व शुबहात में मुब्तला थे और आप हमारे मुतल्लिक़ कितनी अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर कोई आपकी मौइयत इख्तियार करना चाहता तो आप इसके सामने 3 शर्तें फरमाते। अव्वल ये कि मैं सबका खादिम बनकर रहूँगा, दोम अजान भी खुद दिया करूँगा, सोम जो शय मुझे मुयस्सर होगी वो सबको मुसावी तकसीम करूँगा। और जब एक शख्स ने कहा कि मैं इन शराइत की पाबंदी नहीं कर सकता तो फरमाया कि मुझे तेरी सदाकत पर हैरत है। एक शख्स बरसों आपकी सोहबत में रहकर जब वापस जाने लगा तो अर्ज़ किया कि अगर कुछ खामियां या बुराइयां आपने मेरे अंदर देखी हों तो मुतनब्बे फरमा दें ताकि मैं इनके अजाले की सही करता रहूं। फरमाया कि मैंने तुम्हें सदा नज़र मोहब्बत से देखा है और अयूब पर सिर्फ दुश्मन की नज़र होती है। एक दिन कोई मजदूर दिन भर की नाकामी के बाद जब घर की तरफ चला तो ख्याल आया कि आज अहलो अयाल को क्या जवाब दूंगा। इसी आलम में सरे राह इसकी मुलाकात हज़रत इब्राहीम बिन अदहम से हो गई और इसने अर्ज़ किया कि मुझे आपकी हालत पर सिर्फ इसलिए रश्क आता है कि आप आसूदा व मुतमईन हैं, लेकिन मैं शब रोज़ मसाइब में मुब्तला रहता हूँ। आपने फरमाया कि आज तक की इबादत सदक़ात में तुझे नज़र करता हूँ और तो सिर्फ आज की परेशानियाँ मुझे अता कर दे। खलीफा मुअत्तसम बे अल्लाह ने जब आपसे आपकी मसरूफ़ियात के मुतालिक सवाल किया तो फरमाया कि मैंने दुनिया व आखिरत इनके तलबगारों के लिए वक्फ़ करके अपने लिए आखिरत में सिर्फ दीदार इलाही को मुंतखब कर लिया है। फिर जब किसी और ने आपसे यही सवाल किया तो फरमाया कि अल्लाह के कारिंदों को किसी भी काम की हाजत नहीं रहती। एक मरतबा हज्जाम आपका ख़त बना रहा था कि किसी ने अर्ज़ किया, इसको कुछ मुआवजा दे दीजिएगा। चुनाचे आपने एक थैली उठाकर इसको दे दी, लेकिन इसी वक्त इत्तफाक से एक साइल आ गया और हज्जाम ने वो थैली उसे दे दी। ये देखकर आपने फरमाया कि इसमें तो सोना और अशरफियाँ भरी हुई थीं। उसने कहा कि इसका इल्म तो मुझे भी है और ये भी मालूम है कि इंसान दिल से गनी होता है ना कि दौलत से, लेकिन मैं जिसकी राह में लौटाता हूँ उससे आप नावाकिफ़ हैं। आप फरमाते हैं कि इसका ये जुमला सुनकर मुझे बेहद नदामत हुई और मैंने नफ्स से कहा कि जैसा तूने किया वैसी ही सज़ा मिल गई। लोगों ने जब आपसे ये सवाल किया कि क्या हालत फ़क़र में आपको कभी मुसर्रत भी हासिल हुई तो आपने फरमाया कि बहुत मर्तबा, और एक मर्तबा मैं कसीफ कपड़ों और बढ़े हुए बालों की हालत में कश्ती पर सवार हो गया और अहले कश्ती मेरा मजाक उड़ाने लगे, हत्ता कि एक मसखरा बार बार मेरे बाल नोचता और घूंसे मारता रहा। चुनाचे इस वक्त मुझे अपने नफ्स की रुसवाई पर बेहद मुसरत हुई। फिर इसी दौरान दरिया में तूफ़ान आ गया और मल्लाह ने कहा कि इस दीवाने को दरिया में फेंक दो, और जब लोगों ने मेरा कान पकड़कर फेंकना चाहा तो तूफ़ान ठहर गया और मुझे अपनी ज़िल्लत पर बेहद खुशी हुई। आप फरमाया करते कि मैं तवक्कुल करके एक जंगल में पहुंच गया और जब वहाँ कई यौम कुछ न खाने के बाद ये ख्याल आया कि करीब में मेरे एक दोस्त रहते हैं, इनके यहाँ कुछ खा लिया जाए। लेकिन उसी वक्त ये तसव्वुर भी आया कि इस तरह तो मेरा तवक्कुल ही कलअदम हो जाएगा। एक मस्जिद में पहुंचकर ये कलमा विर्द करना शुरू कर दिया, तवक्कुलत अलल हय्यिल लज़ी ला यमूतु, यानी मेरा तवक्कुल इस पर है जो ज़िंदा है और कभी न मरेगा। इसके बाद निदाए गैबी आई कि अल्लाह ने मुतवक्किलीन से आलिम को पाक कर दिया है, और मैंने जब सवाल किया कि ये निदा कैसी है तो निदा आई कि इसको किसी तौर पर भी मुतवक्किल तसव्वुर नहीं किया जा सकता जो दोस्तों के यहाँ खाने का इरादा करता हो। और आप अक्सर ये भी फरमाया करते कि मैंने एक मुतवक्किल से जब ये दरियाफ्त किया कि तुम्हारे पास खाना कहाँ से आता है तो उसने जवाब दिया कि ये सवाल तो आप अल्लाह ताला से करें, मेरे पास तो ऐसी बेहुदा बात का जवाब नहीं है। आप फरमाया करते थे कि मैंने एक ग़ुलाम ख़रीद कर जब इसका नाम दरियाफ्त किया तो उसने जवाब दिया कि आप चाहें जिस नाम से पुकारें। फिर मैंने जब ये सवाल किया कि तुम क्या खाते हो तो उसने कहा जो आप खिला दें। मैंने पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है तो उसने जवाब दिया कि जो आपकी ख्वाहिश हो। ग़ुलाम को इन चीज़ों से बहस नहीं हुआ करती।
یہ سن کر میں نے سوچا کہ کاش میں بھی اللہ تعالیٰ کا یوں ہی اطاعت گزار ہوتا تو کتنا بہتر تھا۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کس کی بندگی کرتے ہیں، یہ سن کر آپ لرزہ براندام ہو کر زمین پر گر پڑے اور بہت دیر تک لوٹتے رہے، پھر بیٹھ کر یہ آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: آسمان اور زمین پر رہنے والے سب کے سب خدا کے سامنے بندے ہو کر آنے والے ہیں۔ اور جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ زمین میں گرنے سے قبل آپ نے یہ آیت کیوں تلاوت نہیں کی، فرمایا کہ اگر میں خود کو اللہ کا بندہ کہوں تو وہ حق کے بندگی طلب کرے گا اور بندہ ہونے سے منکر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوقات کن مشاغل میں گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے پاس 4 سواریاں ہیں، جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر کی سواری پر اس کے سامنے جاتا ہوں، اور جب فرمانبرداری کرتا ہوں تو خلوص کی سواری پر اس کے سامنے جاتا ہوں، اور جب معصیت کا مرتکب ہوتا ہوں تو ندامت و توبہ کی سواری پر حاضر ہوتا ہوں، اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہوں تو صبر کی سواری سے کام لیتا ہوں۔ آپ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب تک بندہ اہل و عیال کو چھوڑ کر کتوں کی مانند گھوڑے کی کمر پر نہ لوٹے، اس وقت تک وہ مردوں کی صف میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اور آپ کا یہ قول اس لیے بھی صحیح ہے کہ آپ نے سلطنت چھوڑ کر ذلت و رسوائی اختیار کی، جس کی وجہ سے دولت فقر سے مالا مال ہوئے۔ کسی جگہ شیوخ کا مجمع تھا، اور جب آپ نے ان کے نزدیک بیٹھنا چاہا تو انہوں نے منع کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تمہارے اندر سے حکومت کی بو نہیں گئی۔ یہ بات کتنی تعجب خیز ہے کہ ان شیوخ نے جب آپ جیسی ہستی کو قرب عطا نہیں کیا تو دوسروں کے لیے ان کا کیا تصور ہوگا، اور خود ان کے مراتب کا خدا کے سوا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ دلوں پر پردے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ خدا کے دشمنوں کو اپنا دوست سمجھنے پر اور آخرت کی نعمتوں کو فراموش کر دینے کی وجہ سے۔ کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو فرمایا کہ خالق کو محبوب رکھتے ہوئے مخلوق سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور بند کو کھول دو اور کھلے کو بند کر لو۔ اور جب اس نے اس جملے کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ سیم و زر کی محبت چھوڑ کر تھیلی کا منہ کشادہ کر دو اور لغویات سے احتراز کرو۔ حضرت احمد خضرویہ کا قول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادھم نے حالت طواف میں کسی سے فرمایا کہ جب تک اپنے اوپر عظمت و عزت اور خواب و عمارت کا دروازہ بند کر کے فقر و ذلت اور بیداری کا دروازہ کشادہ نہ کرو گے، اس وقت تک تمہیں صالحین کا مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو فرمایا کہ 6 عادتیں اختیار کر لو۔ اول، جب تم ارتکاب معصیت کرتے ہو تو خدا کا رزق مت استعمال کرو۔ دوم، اگر معصیت کا قصد ہو تو خدا کی مملکت سے نکل جاؤ۔ سوم، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں وہ دیکھ نہ سکے۔ اور اس پر جب لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں وہ نہیں دیکھ سکتا جبکہ وہ اسرار قلوب تک سے واقف ہے، تو فرمایا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ اس کا رزق استعمال کرو اور اسی کے ملک میں رہو اور اسی کے سامنے گناہ بھی کرو۔ چہارم، فرشتہ اجل سے توبہ کا وقت طلب کرو۔ پنجم، منکر نکیر کو قبر میں مت آنے دو۔ ششم، جب جہنم میں جانے کا حکم ملے تو انکار کر دو۔ یہ سب باتیں سن کر سائل نے عرض کیا کہ یہ تمام چیزیں تو ناممکنات میں سے ہیں اور کوئی بھی ان کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ تمام چیزیں ناممکن العمل ہیں تو پھر گناہ نہ کرو۔ یہ سب سن کر وہ شخص تمام گناہوں سے تائب ہو کر اسی وقت آپ کے سامنے فوت ہو گیا۔ جب لوگوں نے آپ سے دعاؤں کی عدم قبولیت کی شکایت کی تو فرمایا کہ تم خدا کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی اطاعت سے گریزاں ہو اور اس کے قرآن و رسول سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہوتے اور اس کا رزق کھا کر بھی اس کا شکر نہیں کرتے، جنت میں جانے اور جہنم سے نجات پانے کا انتظام نہیں کرتے، ماں باپ کو دفن کر کے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، ابلیس کو غنیم جانتے ہوئے بھی اس سے معاونت نہیں کرتے، موت کی آمد کا یقین رکھتے ہوئے اس سے بے خبر ہو اور اپنے عیوب سے واقف ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی عیوب جوئی کرتے ہو۔ پھر بھلا خود سوچو کہ ایسے لوگوں کی دعائیں کیسے قبولیت حاصل کر سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ فاقہ کش انسان کیا کرے؟ فرمایا کہ تادم مرگ صبر سے کام لے تاکہ قاتل سے خون بہا لیا جا سکے۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ آج کل گوشت بہت گراں ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ کھانا ترک کر دو، اپنے آپ ارزاں ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ آپ بوسیدہ لباس میں حمام کے اندر
جانے لگیں تو لوگوں نے آپ کو روک دیا اور آپ نے عالم جذب میں فرمایا کہ جب غریب کو ابلیس کے گھر میں داخلہ کی اجازت نہیں تو پھر بغیر بندگی کے کوئی خدا کے گھر میں کیوں داخل ہوتا ہے۔ سفر حج کے دوران آپ کو کھانا میسر نہ آیا تو ابلیس نے سامنے آ کر کہا، سلطنت چھوڑ کر سوائے فاقہ کشی کے اور کیا ملا؟ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ غنیم کو دوست کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ ندائی کہ تمہاری جیب میں جو چیز ہے اسے پھینک دو تاکہ تمہیں اس کا راز معلوم ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تھوڑی سی چاندی برآمد ہوئی، وہ پھینکتے ہی ابلیس رفو چکر ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ آپ ایک مرتبہ کھجوریں چننے پہنچے تو جب آپ کا دامن کھجوروں سے بھر جاتا تو لوگ چھین لیتے، اور 40 مرتبہ آپ کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ 41ویں مرتبہ کسی نے نہیں چھینی اور غیب سے ندا آئی کہ یہ 40 بار کی سزا اس لیے دی گئی کہ تمہارے دور حکومت میں 4 پہرہ دار زرعی شمشیروں سے مرسا تمہارے آگے چلا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک باغ کا رکھوالا مقرر کر دیا گیا، اور جس نے تقرر کیا تھا اس نے ایک دن کہا کہ میرے لیے شیریں انار توڑ لاؤ۔ چنانچہ میں نے جتنے بھی انار اس کو پیش کیے وہ سب کے سب ترش نکلے۔ اس نے کہا کہ تمہیں آج تک شیریں اور ترش انار کی شناخت نہ ہو سکی۔ میں نے کہا کہ مجھے نگرانی پر مقرر کیا گیا ہے، نہ کہ کھانے کے لیے۔ یہ سن کر باغ کے مالک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم ابراہیم بن ادھم ہو۔ یہ سنتے ہی آپ وہاں سے نامعلوم سمت کی جانب چلے گئے۔ آپ فرمایا کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو خواب میں دیکھا کہ وہ کوئی کتاب سے بغل میں دبائے ہوئے ہیں، اور میرے سوال کے جواب میں فرمایا میں اس میں اللہ کے دوستوں کے نام درج کرتا رہتا ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس میں میرا نام بھی شامل ہے؟ فرمایا کہ تمہارا شمار خدا کے دوستوں میں نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے دوستوں کا دوست تو ضرور ہوں۔ یہ سن کر وہ کچھ دیر ساکت رہے، پھر فرمایا کہ مجھے من جانب اللہ یہ حکم ملا ہے کہ سب سے پہلے تمہارا نام درج کر دوں، اس کے بعد دوسروں کا، کیونکہ اس راستہ میں مایوسی کے بعد ہی امید ہوتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے کہ میں ایک رات بیت المقدس میں مقیم تھا، اور اس خوف سے کہ وہاں کے خدام باہر نہ نکال دیں چٹائی لپیٹ کر بیٹھ گیا، اور ابھی 1/3 رات باقی تھی کہ دروازہ خود بخود کھلا اور ایک بزرگ 40 افراد کے ہمراہ تشریف لائے، اور تمام حضرت ٹاٹ کے لباس میں ملبوس تھے۔ پھر سب نے محراب مسجد میں نماز ادا کی اور محراب کی جانب پشت کر کے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ آج مسجد میں کوئی شخص ایسا ضرور ہے جس کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں۔ یہ سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ وہ ابراہیم بن ادھم ہیں، جن کو 40 راتیں عبادت کرتے گزر گئیں لیکن کوئی لذت حاصل نہ کر سکے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر چٹائی سے نکل آیا اور عرض کیا کہ اگر ریاضت کا یہی مفہوم ہے تو آج سے میں بھی آپ کی جماعت میں شامل ہوتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے اور راستے میں ایک سپاہی مل گیا، اور اس نے جب آپ کا نام پوچھا تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر سپاہی کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا مجھ سے دل لگی کرتے ہو۔ وہ آپ کی گردن پر رسی ڈال کر زد و کوب کرتا ہوا آبادی میں لے آیا، اور جب اہل قریہ نے سپاہی سے کہا کہ تم نے یہ کیا ستم کیا ہے، یہ تو حضرت ابراہیم بن ادھم ہے۔ یہ سن کر جب اس نے معافی طلب کی تو فرمایا تو نے ظلم کر کے مجھے جنت کا مستحق بنا دیا، اس لیے میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تو بھی جنت میں جائے۔ اس کے بعد کسی بزرگ نے اہل بہشت کو خواب میں دیکھا کہ ان کے دامن موتیوں سے لبریز ہیں، اور جب ان بزرگ نے سوال کیا تو بتایا گیا کہ ایک ناواقف نے حضرت ابراہیم بن ادھم کا سر پھوڑ دیا تھا، تو ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ جب وہ داخل بہشت ہوں تو ان پر موتی نچھاور کیے جائیں۔ ایک مجذوب قسم کا شخص پراگندہ حال اور چہرہ غبار آلود آپ کے سامنے آ گیا، تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا اور فرمایا کہ جو منہ ذکر الہی کا مظہر ہو اس کو پراگندہ نہ ہونا چاہیے۔ اور جب اس مجذوب کو کچھ ہوش آیا تو لوگوں نے پورا واقعہ اس سے بیان کیا، جس کو سن کر اس نے توبہ کی۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے محض خدا کے واسطے سے ایک مجذوب کا منہ دھویا، اس لیے اللہ نے تمہارا قلب دھو ڈالا۔ حضرت محمد مبارک صوفی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کے ہمراہ بیت المقدس کے سفر میں دوپہر کے وقت ایک انار کے درخت کے نیچے نماز ادا کی۔ اس وقت درخت سے ندا آئی کہ میرا پھل کھا کر عزت افزائی کی جائے،
चुनाचे आपने 2 अनार तोड़कर एक मुझे दिया और एक खुद खाया, लेकिन इस वक्त वो दरख्त भी छोटा था और अनार भी तुर्श निकले। जब हम बैतुल मुक़द्दस से वापस हुए तो वो बहुत कद-आवर हो गया था और अनार भी बहुत शीरीं थे और साल में 2 मरतबा फल देता था। इसी करामत की बिना पर इस दरख्त को रमानुल आबिदीन के नाम से मौसूम कर दिया गया। आप किसी बुजुर्ग से एक पहाड़ी पर मसरूफ़ गुफ्तगू थे तो उन्होंने सवाल किया कि अहले हक़ के मुकम्मल होने की क्या अलामत है। फरमाया कि अगर वो पहाड़ को चलने का हुक्म दे तो वो अपनी जगह छोड़ दें। ये कहते ही वो पहाड़ हरकत में आ गया तो आपने फरमाया कि मैंने तुझसे नहीं कहा था। वो ठहर गया। किसी बुजुर्ग के हमरा कश्ती में शरीक सफ़र थे कि अचानक शदीद तूफ़ान आ गया और लोग खौफ से लरज़ गए। इसी वक्त गैब से निदा आई कि गर्क़बानी का अंदेशा ना करो क्योंकि तुम्हारे हमरा इब्राहीम बिन अदहम भी हैं। इस आवाज़ के बाद तूफ़ान थम गया और एक मरतबा आप कश्ती पर सफ़र कर रहे थे तो शदीद तूफ़ान आ गया। आपने कुरान करीम हाथ में लेकर कहना शुरू किया कि या अल्लाह, हमारे हमरा तेरी मुक़द्दस किताब भी है और हमारी गर्क़ाबी से ये भी गर्क हो सकती है। निदा आई कि ऐसा नहीं होगा। एक मरतबा आपने कश्ती पर सफ़र का कसद फरमाया तो मल्लाह ने किराया तलब किया और इस वक्त आपके पास कुछ नहीं था और आपने नमाज पढ़कर दुआ की, या अल्लाह, ये मल्लाह किराया तलब करता है। चुनाचे इसी वक्त पूरा रेगज़ार सोना बन गया और आपने एक मुट्ठी भरकर मल्लाह को दे दी। साहिल दजला पर आप अपनी गडड़ी सी रहे थे कि किसी ने आकर कहा कि हुकूमत छोड़कर तुमने क्या हासिल किया। ये सुनकर आपने अपनी सुई दरिया में फेंक दी तो बेशुमार मछलियाँ अपने मुंह में सोने की एक एक सुई दबाए हुए नमूदार हो गईं। लेकिन आपने फरमाया कि मुझे तो अपनी सुई दरकार है। चुनाचे एक मछली आपकी सुई भी लेकर आ गई और आपने सुई लेकर इस शख्स से फरमाया कि हुकूमत को खैराबाद कहकर एक मामूली सी ये शय हासिल हुई है। आपने कुएं से डोल निकाला तो डोल सोने से लबरेज था। आपने इसे फेंक कर फिर डोल डाला तो चांदी से भरा हुआ निकला और तीसरी मर्तबा मोतियों से। इस वक्त आपने कहा कि या अल्लाह, मैं तो पाकीज़गी हासिल करने के लिए पानी का ख्वास्तगार हूँ। मेरी निगाहों में सेम और ज़र की कोई वक़्त नहीं। सफ़र हज के दौरान आपके साथियों ने अर्ज़ किया कि हमारे पास खुर्दनोश का कोई इंतज़ाम नहीं। फरमाया कि खुदा पर भरोसा रखो और इस दरख्त की जानिब देखो जो इस वक्त पूरा सोने का बन चुका है। आप कुछ बुजुर्गों के हमरा एक किला के नज़दीक एक पड़ाव डाल कर आग रोशन करने लगे तो किसी ने कहा कि इस जगह आग और पानी दोनों का इंतज़ाम है, लिहाजा अगर कहीं से जायज़ किस्म का गोश्त मिल जाए तो भून कर खाएं। आप ये फरमा कर अल्लाह को सब कुदरत से मशगूल नमाज हो गए। इस वक्त कहीं से शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई और तमाम बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया कि शेर एक गोरखर का हमारी जानिब घेर कर ला रहा है। चुनाचे सब ने गोरखर पकड़कर ज़िबाह किया और जब तक सारे लोग खाना खाते रहे वो शेर निगरानी करता रहा। आपके इंतकाल के बाद पूरे आलम ने ये निदा सुनी कि आज दुनिया का अमन फौत हो गया। इसके बाद आपके इंतकाल की इत्तला मिली, लेकिन आपकी गुमशुदगी की वजह से ना तो ये मालूम हो सका कि आपका मज़ार कहाँ है और ना ये पता चला कि इंतकाल किस जगह हुआ। बाज़ हजरात का ख्याल है कि मज़ार बगदाद में है और बाज़ कहते हैं कि हज़रत लूत की कब्र के नज़दीक शाम में मदफून है। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफ़ी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।